بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بات بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے تو بات تھی سیاسی کارکنوں کی کہ ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا، چھاپے مارے جا رہے تھے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا تھا، اور رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ تھے اور وہ بڑے فخر سے کہتے تھے 4414 ہم نے جناب ریڈز کی ہیں، چھاپے مارے ہیں گھروں میں اور بڑی گرفتاریاں ہوئیں۔ یہ سب کچھ 9 مئی سے بہت پہلے کا ہے، اور اس وقت بھی یہ ہو گیا تھا، کوئی لانگ مارچ نہیں کر سکتا، کوئی باہر نہیں نکل سکتا، دفعہ 144 نافذ ہو جاتی تھی، جہاں جہاں تحریک انصاف کے لوگ نکلتے تھے یا عمران خان صاحب کی کوئی پیشی ہوتی تھی، یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور وہیں سے ایسی تربیت ہو گئی پولیس کی اور دیگر اداروں کی کہ اب جناب بات بڑھتے بڑھتے اساتذہ تک، طلبہ تک پہنچ گئی ہے۔ یہ کوئی سیاسی کارکن نہیں ہے، ان کا کوئی سیاست سے لینا دینا نہیں ہے، یہ اپنے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں کہ جناب پینشن رولز بدلے جا رہے ہیں۔ اب ان کی جو ساری زندگی کی جمع پونجی ہوتی تھی ان اساتذہ کی، ان سرکاری ملازمین کی، کہ جناب کوئی سوچتا تھا اچھا ریٹائر ہوں گا 30 سال بعد، کوئی بچی کی شادی کر دے گا، کوئی جناب اچھا کوئی اپنے گھر کا شاید کچھ بندوبست کر سکے، اس طرح کی یہ لوگ سوچتے تھے۔ اب وہ بھی ان سے چھینا جا رہا ہے۔ اب اس پر وہ سراپا احتجاج ہے، احتجاج مسلسل کر رہے ہیں۔ 10 روز سے سکولز بند ہیں راولپنڈی میں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ان کے گھروں تک کہا جا رہا ہے جی جا رہے ہیں، جو باہر آ رہے ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، خواتین اساتذہ کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کسی کو نہیں بخشا جا رہا۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا اگر کہیں طلبہ نظر آئے، انہوں نے ان کو بچانے کی کوشش کی تو ان کو بھی گرفتار کیا گیا، لاٹھی چارج تک ہوا، آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، ہوائی فائرنگ ہوئی۔ یہ سلسلہ ہمیں رکتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ دیکھیے کہ یہ لوگ کیا کریں گے۔ ان کا بڑھاپے کا سہارا، ان کو یہ لگتا ہے کہ جناب دیکھیے ایک انڈیپینڈنس ہوتی ہے، اور پھر یہ بوجھ نہیں بنتے کسی پر کہ پینشن ہے، چلیں کچھ نہ کچھ گزارا ہوتا رہے گا، کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا۔ اس میں رولز چینج کر رہے ہیں۔ کبھی سنتے ہیں کہ جناب وہ جو پیچھے رہ جائیں گے کوئی بچے یا خاندان، یا اگر دونوں میں سے کوئی ایک میاں بیوی میں سے ایک دنیا سے چلا گیا ہے تو دوسرے کو جناب صرف 10 سال تک ملے گی۔ اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ اس کے بعد بھی اس کی زندگی اللہ نے رکھی ہے تو کیا کرے گا؟ اس کا کوئی جواب نہیں دیا جا رہا۔ بس ایک سوچ لیا گیا ہے کہ جناب یہ کیڑے مکوڑے ہیں، اور اب جس طرح کہا جاتا ہے کہ ریاست ہو کے ماں کے جیسی نہیں، اب وہ کچھ اور کردار ہو رہا ہے اور حکومت اس پر لگی ہوئی ہے۔ آپ مجھے بتائیے جتنے بڑے افسران ہیں ان کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ جتنے یہاں گورنر ہاؤسز ہیں، پرائم منسٹر ہاؤسز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے لوگ ہیں، ان کے حوالے سے کیا کیا گیا ہے؟ ان پر کتنی کٹوتی کی گئی ہے؟ ان کا تو بتائیں ذرا۔ اور یہاں پر جناب ان غریب اساتذہ کے لیے جو بیچارے صبح سے لے کر اور پھر تعلیم کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، ان لوگوں، سفید پوش لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اب اس پر جناب آواز اٹھانا بھی جرم بن گیا ہے۔ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ چینل 5 کا بتایا جا رہا ہے کہ اس کے صحافی کو گرفتار کیا گیا ہے کہ وہ دھرنے کی کوریج کر رہا تھا، کہ اب یہ ملک میں ایک رواج بن گیا ہے کہ یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں نا، لاپتہ ہونا، اغوا ہونا، اب بازیابی کے لیے آپ دیکھیے اساتذہ کی بھی بازیابی کے لیے ہائی کورٹ جانا پڑ رہا ہے۔ لیکن وہ کیا کہیں، سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ گرفتار کریں ایک دفعہ، کیا اس کے بعد پھر گرفتار کریں، اس کے بعد پھر کوئی نہ روکے۔ وہ پشاور ہائی کورٹ نے روکا تھا، اس کے بارے میں اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ جناب نہیں، جتنی مرضی دفعہ آپ گرفتار کریں۔ اور جواز یہ کہا گیا کہ جی اگر ایک شخص نے ایک جرم کیا ہے اور اس کے بعد دوبارہ وہ جرم کرتا ہے تو آپ اس میں گرفتار کر لیں۔ یہاں تو بات یہ ہے کہ جرم کوئی نہیں، بس آپ رہا ہو رہے ہیں اور پھر گرفتار، رہا ہوتے ہیں پھر گرفتار۔ یہ جی اب آپ کو یہ کیس ہے، وہ بھی کیس نہیں بنتا۔ 10 دفعہ، 15 20 دفعہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں، رہا ہوتے ہیں، پھر ان کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ اب یہ اساتذہ کے ساتھ سلوک ہو گیا ہے۔ مگر میں عرض کر دوں کہ یہ اندازہ نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہیں، دیکھیں جب آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سارا سسٹم آپ کے ساتھ ہے، میاں نواز شریف صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ اب سارا سسٹم ہمارے ساتھ ہے، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی کیا اوقات ہے، ان کی کیا جرت ہے، جس کو مرضی اٹھاؤ، جو مرضی کرو، تو یہ ان کی کنٹینیوٹی چل رہی ہے انہی کے احکامات کی، یا ان کو پتہ ہے کہ سارا سسٹم انہی کی کابینہ میں لوگ ہیں، سارا کچھ ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے ان لوگوں کی، ان کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن جناب یہ اساتذہ ہیں، انہوں نے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں بچوں کو پڑھایا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ اپنے اساتذہ کے ساتھ ظلم بچے برداشت نہیں کریں گے۔ یہی کل کو ووٹرز بنیں گے، تب آپ کو یاد آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے، اور ابھی سے یاد آ جائے گا۔ یہ اساتذہ، ان کے گھر والے، آپ سوچتے ہیں کہ ان کو ووٹ کریں گے کبھی بھی؟ یہ جو سمجھ رہے ہیں یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، یہ اساتذہ ہیں، یہ نسبتاً پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو سب سمجھ ہے کہ کون اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، یہ کس کی کنٹینیوٹی ہے، کس نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب جناب سیکریٹریٹ کے سامنے احتجاج کرنے والے 100 سے زائد مرد اور خواتین اساتذہ کو گرفتار کر لیا گیا، اساتذہ پر لاٹھی چارج کیا گیا، گھسیٹ کر قیدیوں والی وین میں ڈالا گیا۔ 2 روز بعد اب ضلع الہی یہاں سے گزر کر مینار پاکستان انہوں نے پہنچنا ہے۔ نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے، یہ لکھا ہے جناب شاکر محمود عوان نے، یہ صحافی ہیں۔ تصاویر اس وقت موجود ہیں احتجاج کی، کس طرح سے احتجاج، یہ دیکھیے، یہ خواتین ہیں اساتذہ، یہ احتجاج کر رہی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہر طرف
احتجاج اور پکڑ دھکڑ، یہ دیکھیے، یہ بھی آپ کو یہ دیکھیں، یہ مناظر بھی دیکھ لیجئے، یہ پولیس کس طرح پکڑ کے لوگوں کو اندر ڈال رہی ہے، پھینک رہی ہے، یہ تو حالات ہیں۔ اور یہ دیکھیں، خواتین کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا، آپ دیکھ لیجئے، یہ جناب یہ گجرانوالہ کے مناظر ہیں، یہ مرد پولیس اہلکار خواتین کو دھکے دے رہے ہیں اور ان کو اب وین میں ڈالا جا رہا ہے۔ گجرانوالہ میں احتجاجی اساتذہ کی گرفتاری، یہ خرم اقبال صاحب صحافی ہیں، ہم نیوز سے وابستہ ہیں، انہوں نے یہ تصویر شیئر کی ہے۔ پھر یہ دیکھیے، آپ یہ تصویر دیکھ لیجئے آپ، یعنی یہ دیکھیے جیلوں میں سلاخوں کے پیچھے ان کو اساتذہ کو، یہ ہیں جنہوں نے قوم کے معمار اور قوم کے مستقبل کو پڑھانا ہے، جو آج خود جیلوں کے دھکے کھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب لاہور پولیس نے پنجاب ٹیچر یونین کے صدر کاشف شہزاد چودھری کو تھانہ اسلام پورہ کی حدود میں سرکاری پرنٹنگ پریس کے باہر سے اغوا کر لیا۔ یہ وکیل صاحب ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، گرفتاری کا مقصد اساتذہ کو آئینی اور قانونی احتجاج سے روکنا ہے۔ ٹیچرز رہنما کاشف شہزاد کی بازیابی کے لیے کل لاہور سے ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ اور جناب ڈی سی آفس لاہور کے سامنے پھر احتجاج ہوا اور پولیس نے گرفتار کیا۔ گھروں پر چھاپوں اور نظر بندیوں کے خلاف احتجاج یہ اساتذہ کر رہے تھے کہ ان کے گھروں تک پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، کو نظر بند کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے جناب یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ انڈیا میں یہ ماڈل اپنایا تھا، تو یہاں پر اس کو کاپی پیسٹ کیا جا رہا ہے۔ انڈیا کے حالات ہم سے بہت مختلف ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی پرائیویٹائزیشن بھی کی جا رہی ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ احتجاج میں شریک 100 سے زائد اسکول سربراہان اور اساتذہ کو شو کاز نوٹس جاری، جناب آپ احتجاج کیوں کر رہے ہیں، آپ تعلیمی تدریسی عمل جاری نہیں رکھ رہے۔ یہ سٹی 42 کی خبر ہے جی۔ اساتذہ کا گرفتاریوں کے خلاف رد عمل، امتحانی ڈیوٹیز کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان، وہ ابھی تک میدان میں ہیں۔ اساتذہ کی بازیابی کے لیے درخواست پر SHO اسلام پورہ سے رپورٹ طلب۔ اب یہ دیکھیں کہ بازیابی کے لیے یعنی وہ مل ہی نہیں رہے، یہ دیکھیں نا، لاپتہ کرنا اب یہ اساتذہ تک پہنچ گیا ہے۔ یہ اب یہ ظلم اس طرح بڑھتا چلا جائے گا، آج اساتذہ ہیں، کل کوئی اور ہوگا، اس میں کوئی سیاسی کارکن اس کی کوئی قدر نہیں رہی، اس میں کوئی اور یہ نہیں کہ جناب یہ فلاں پارٹی کا فلاں پارٹی کا، جو بھی عزت مآب اب جو ذل الہی آ رہے ہیں، ان کی حکومت بننے والی ہے، جو کوئی اس طرح سے ان کے لیے مشکلات پیدا کرے گا یا سوچے گا کہ ایسا، جناب سب کو تو ان کے استقبال میں لگنا ہے۔ کس قسم کا احتجاج، کس قسم کا سڑکوں پر آنا، صرف کام یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے آپ جائیں، خبردار کوئی سڑک پر باہر نظر آیا۔ اچھا، اس کے ساتھ جناب یہ SHO اسلام پورہ سے رپورٹ طلب کی ہے کہ یہ جو اساتذہ ہیں یہ کہاں ہیں، 19 اساتذہ کو تاحال رہا نہیں کیا گیا، یہ معاملہ پہنچا ہوا ہے جی عدالت میں۔ اس کے ساتھ اساتذہ کی بازیابی کا کیس، عدالت کا جیل سپرنٹینڈنٹ کو 5 اساتذہ کو پیش کرنے کا حکم کہ بھائی کدھر ہیں اساتذہ، ان کو پیش کیا جائے۔ پنجاب میں اساتذہ کا احتجاج، راولپنڈی کے 2000 اسکول 10 روز سے بند، آپ اندازہ لگائیں 10 روز سے یہ بند ہیں، اساتذہ احتجاج کر رہے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ اور کیونکہ ان میں کسی کا نام نواز شریف نہیں ہے، ان اساتذہ میں کوئی مریم نواز نہیں ہے، ان میں کوئی حمزہ شہباز شریف نہیں ہے، ان کے نام بونی، ان کا تعلق شریف خاندان سے نہیں، ورنہ ان کو ایسا ریلیف ملتا، ایسا ان کو سڑکوں پر آنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ گھر جا کر جناب ریلیف ملتا۔ ان کا کوئی جاتی عمرہ محل نہیں ہے اور ان کے کوئی ایون فیلڈ اور باہر وہ فلیٹس اور وہ محلات نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس کا ریئیکشن آئے گا، یہ لوگ اب آپ سمجھ جائیے کہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، آپ سمجھتے ہیں ان کو زبردستی آپ ووٹ ڈلوا لیں گے ان کے ذریعے، یہ پورے ملک میں ایک لہر اٹھے گی جس میں جو سفید پوش طبقہ ہے، وہ چاہے مزدور ہے، کلرک ہے، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ انہوں نے سب پر لانا ہے۔ ابھی یہ اساتذہ کی باری ہے، اس کے بعد دیگر کی باری آئے گی، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ بھیڑ بکریاں، ان کو جتنا مارو گے نا اتنا یہ دبیں گے اور ان کو اٹھنے نہ دو۔ مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جب بھی انہوں نے الیکشنز کروائے تو اس کا ایک رد عمل ضرور آئے گا۔ یہ جو پکڑ دکڑ گرفتاریاں ہیں، اس طرح کا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ کوئی اپنی آواز نہیں اٹھا سکتا، کوئی کسی قسم میں احتجاج نہیں کر سکتا، سب خاموش بالکل بیٹھ جائیں، جو عزت مآب جو حکم نامہ اوپر سے آ جائے صرف اس کے تابع کریں، کوئی انسانی حقوق نہیں ہے، کوئی آئین اور قانون نہیں ہے، سب خاموش ہو کر جناب جو کہہ دیا جاتا ہے اس طرح کریں۔ یہ اس وقت ایک سوچ پیدا کی گئی ہے، اس کو لوگوں پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ اور دیکھ لیجئے اساتذہ 10 روز میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ لوگ سڑکوں پر ہیں، وہ نہیں اس طرح سے دبنے کو تیار، وہ اس طرح سے اپنا مستقبل تباہ ہوتے دیکھنے کو خاموشی سے نہیں تیار کہ جناب ہوتا رہے، جو بھی یہاں پر بادشاہ سلامت حکم کرتے ہیں، جو کوئی کہہ دے گا ہم اس کو مان لیں گے، یہ ممکن نہیں اب رہا اس ملک میں۔ اللہ حافظ۔